یہ واقعہ آپ ماشاءاللہ سب کو پرشن آتی ہے، ایرانی ایک پروگرام ہے زندگی پس از زندگی، ضرور دیکھیے، اس سے آپ کا تصور بہت مضبوط ہوگا عالم برزخ کا۔ یہ دو تین بھائی تھے، کہتے ہم گئے مشہد امام رضا کی زیارت، نوروز کے دن تھے، ایران میں 14-15 دن نوروز کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ کہتے ہماری 3 گاڑیاں تھیں، ہم سفر کے لیے گئے مشہد، مولا رضا کی زیارت کرنے کے بعد جب ہم واپس آ رہے تھے تو جو گاڑی سب سے آگے تھی، کہتے اچانک سے ایک موڑ آیا۔ کہ ٹریفک کے اصول ہیں کہ موڑ میں کبھی بھی اوورٹیک بندہ نہ کرے، کیونکہ نہ اس کو نظر آئے گا کہ آگے کوئی گاڑی آ رہی ہے، نہ آپ کو نظر آئے گا۔ کہتا اس موڑ میں سامنے سے ایک بس آ رہی تھی، وہ کہتا بس مجھے اتنا یاد ہے، بس آئی اور اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ شخص کہتا ہے جب ایکسیڈنٹ ہوا، وہ ایکسیڈنٹ مجھے یاد نہیں، بس میں نے بس کو دیکھا، اس کے بعد میری میموری مٹ گئی۔ اب میں نے کیا منظر دیکھا کہ میں 6-7 فٹ ایک بلندی پہ کھڑا ہوں اور نیچے میری سفید گاڑی ہے، وہ پوری لہو لوردہ ہو چکی ہے، اور میرا جسم گاڑی کے جو فرنٹ ہے جہاں پہ ڈرائیونگ کرتے ہیں وہاں ہے، اور دوسری سائڈ پہ میرا بھائی ہے جس کو انہوں نے گاڑی سے نکالا ہے، لیکن مجھے نکال نہیں پا رہا ہے کیونکہ وہ ساری گاڑی آدھی میرے اوپر آگے آ چکی ہے۔ کہتا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ اتنے میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بوڑھی ماں روڈ پہ بیٹھی ہے، ہماری بھابیاں اس کے اطراف میں بلند بلند آواز سے رو رہی ہے، چیخ رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ مر چکا ہے، اور چیخ چیخ کے امام رضا کو پکار رہی ہے کہ مولا رضا میں تو تیری زیارت کے لیے آئی تھی، مجھے اگر بیٹا چاہیے تو تجھ سے چاہیے۔ کہ مجھ سے ماں کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا، پھر میں ماں کے قریب جا رہا تھا، بات کر رہا تھا، لیکن کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا تھا۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد میرے کانوں میں میرے والد کی آواز آئی، جو میرے بابا 7-8 سال پہلے گزر چکے تھے اور امام حسین کے ذاکر بھی تھے۔ اب کہتا میں چھوٹا تھا جب میرے والد کا انتقال ہوا، لیکن باپ کی آواز تو انسان کے ذہن میں یاد ہوتی ہے نا، اور اتنے سالوں کے بعد جب وہی آواز میں نے بابا کی سنی تو میں خوش ہوا۔ دوبارہ اس نے مجھے آواز دی، جب میں متوجہ ہوا تو میں نے اپنے باپ کو آتے ہوئے دیکھا، آگے بڑھا، میں اپنے بابا کے گلے لگا۔ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماجرا کیا ہے۔ نیچے گاڑی دیکھ رہا ہوں، والدہ کو روتا ہوا دیکھ رہا ہوں، دوسرا بھائی تھا وہ امام حسین کو بلا رہا تھا، دیکھ رہا ہوں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ میری باڈی کو گاڑی سے نکالا جائے، دوسرے بھائی کو نکال چکے ہیں، لوگوں کا جمع غفیر جمع ہے۔ اور میرے بابا نے کہا گھبرائے ہوئے کیوں، خوش نہیں ہو کہ باپ سے مل رہے ہو؟ میں نے کہا بابا خوش تو ہوں، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو میرے بابا نے کہا اب بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہ تو مر چکا ہے، جو تو دیکھ رہا ہے وہ تیرا بدن ہے، اور میں جب یہاں موجود ہوں میں تجھے لینے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ بابا میں مرنا نہیں چاہتا۔ کہ کیوں، باپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرو گے؟ کہ وہ تو صحیح ہے، لیکن مجھ سے میری ماں کا رونا نہیں دیکھا جا رہا۔ میں بار بار کہتا بابا میں مر گیا تو اماں کا کیا ہوگا، کیونکہ اتنی تکلیف میں میری ماں رو رہی تھی کہ میرے وجود سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کہتے میرے باپ نے سر جھکایا، کہ صبر کرو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کہتا اتنے میں آواز آئی کہ مولا آ گئے۔ کانوں سے آواز سنی تو میں نے دیکھا ایک نورانی وجود میرے سامنے سے آ رہا تھا۔ دوڑے دوڑے میرے باپ آگے بڑھے، قدم بوسی کی، اور مجھے کہا کہ یہ ہمارے آقا امام رضا ہیں۔ صلوات پڑھے مولا کی شان۔ کہتے ہیں مولا رضا نے مجھ سے بات نہیں کی، وہ میرے باپ سے بات کرنے لگے، کہنے لگے کیا ماجرا ہے، تمہاری بیوی ہمیں کیوں اتنا بلا رہی ہے؟ تو امام رضا نے، میرے والد نے میری طرف اشارہ کیا کہ مولا رضا اس کی وجہ سے۔ امام نے نیچے دیکھا گاڑی، اور میرا باڈی گاڑی کے اندر پڑی ہوئی ہے، کہا کہ اس کی ماں مجھے اتنا کیوں بلا رہی ہے؟ کہ مولا رضا یہ چھوٹا بیٹا ہے، ماں سے برداشت نہیں ہو رہا۔
انہوں نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اتنے میں جو میرا دوسرا بھائی تھا وہ رو رو کے امام حسین کو بلا رہا تھا۔ یہ جو آپ بلاتے ہیں نا، یہ نہیں کہ اہل بیت سنتے نہیں ہیں۔ کہتا اتنے میں پھر آواز آئی کہ مولا آ گئے۔ کہتا امام رضا کے آنے میں ایک الگ خوشی تھی، جب دوسری آواز بلند ہوئی کہ آقا آ گئے، مولا آ گئے، اب اس وجود کے آنے میں ایک اور خوشی تھی۔ میں نے دیکھا ایک اور نورانی وجود آ رہا ہے، اور میں نے محسوس کیا کہ یہ میرا امام زمانہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد عجل فرجہ۔ تو وہ خود جوان کہتا ہے میرا احترام شاید اس لیے تھا کیونکہ میرے والد نے 60-70 سال امام حسین کے در کی خادمی کی تھی۔ جو اس در کے خادم و خدام ہوتے ہیں نا، اہل بیت کی دربار میں ان کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ کہتا ہے امام زمانہ امام رضا آپس میں باتیں کرنے لگے، لیکن گویا محسوس ہی ہو رہا تھا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کس جوان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کہتے بار بار میرا بھائی انگلیوں کے بل کھڑے ہو کے چیخ کے پھر امام حسین کو بلاتا تھا، اے شہید کربلا، آپ کو اکبر کا واسطہ، قاسم کا واسطہ۔ کہتے بڑے دردناک واسطے دے رہا تھا کہ مولا امام حسین اگر مجھے میرا بھائی چاہیے تو آپ سے چاہیے۔ اور اس کی ماں کہتی ہے جب میں پکار رہی تھی امام رضا کو اور امام زمانہ کو پکار رہی تھی، کہتا اتنے میں کھڑا تھا، اچانک سے ایک غم کی فضا چھا گئی، ایک ہیبت طاری ہو گئی، ایک ایسی فضا جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس ایک ایسا موسم اور ایک ایسی فضا چھا گئی جس سے بندے کا دل پھٹنے لگے، کلیجہ جگر پھٹنے لگے۔ اور میں نے دیکھا ایک نورانی وجود آ رہا ہے، اس کے ساتھ کئی نوجوان ہیں، اور جیسے یہ وارد ہوئے نا تو امام رضا نے بھی ادب سے سر جھکایا، امام زمانہ نے بھی ادب سے سر جھکایا، میرا والد بھی سر خم تسلیم کھڑا ہو گیا۔ کہتا میں بے اختیار کھڑا تھا، گھٹنوں کے بل چلا گیا، اور بے اختیار گویا کسی نے میرے سر کو جھکا لیا ہو۔ اب اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ آنکھوں کو بلند کر کے اس کے وجود کو دیکھو، اور جیسے جیسے قریب ہوتے گئے ویسے ویسے غم کی فضا طاری ہوتی گئی، اور جیسے قریب آئے تو دونوں اماموں نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، کہ یہ میرے آقا حسین تھے۔ اور جیسے مولا آئے تو امام نے کہا کہ میرے والد کا نام لے کے کہ ہمارے در کے ذاکر کیا بات ہے، اس کی ماں کیوں اتنا رو رہی ہے، اس کا بھائی ہمیں کیوں اتنا بلا رہا ہے؟ تو کہہ رہا میرے والد نے میری طرف اشارہ کیا، کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ واپس نہیں جا سکتا۔ تو کہتے میرے والد نے ایک جملہ کہا کہ مولا یہ بھی جانا نہیں چاہتا، لیکن آپ تھوڑی دیر اس کی ماں کو دیکھیے، اس سے اپنی ماں کا رونا نہیں دیکھا جا رہا۔ کہتے امام حسین نے جیسے میری ماں کا رونا دیکھا مولا منقلب ہو گیا، اور آگے بڑھے اور امام حسین نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، اور دعا کر کے میری طرف آئے۔ اب کہتے یہ چند لمحے تھے، میری طرف آئے اور ایک ہی جملہ کہا کہ ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا، واپس پلٹ جا۔ کہتا اتنا کہنا تھا تو وہاں میں نے چند لمحوں کے لیے اپنے سر کو بلند کیا، اور شاید کوئی ملی سیکنڈ کے لیے میری نگاہ امام حسین کے چہرے پر پڑی۔ کہتا ہے خدا کی قسم ہے اگر یہ چہرہ پہلے دیکھتا کبھی نہ کہتا مولا مجھے واپس پلٹاؤ۔ اتنا سکون تھا مولا حسین کے چہرے میں، اتنا اطمینان تھا مولا حسین کے چہرے میں۔ کہتے اب جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ہاسپٹل میں پایا نا، تو کہتے اب لمحہ لمحہ دعا کرتا ہوں خدا کب موت دے گا تاکہ میں حسین کے چہرے کا دیدار کروں۔